اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ نے جیم کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے ہا کے بارے میں اور جانیں گے ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ تو سب بچے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ عید کیسی گزری بچوں؟ اچھی گزری؟ ماشاءاللہ، شاباش۔ سب ٹھیک ہیں؟ اوکے، ہم اب اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ بچوں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی یہ ہے وسط حلق۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وسط حلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے ہا۔ حلق کے درمیان سے کیا ادا ہوتی ہے؟ ہا۔ یہ آپ کے سامنے یہ ہا لکھی ہوئی ہے، اس کو ذرا زوم کریں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بچوں اس شکل کا نام ہے ہا، اسے کہتے ہیں ہا، اس کو پڑھتے ہیں ہا۔ یہ جو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تیر کا نشان، ایرو کا نشان، یہ ہا ہے، اور ہا ادا ہوتی ہے حلق کے درمیان سے۔ یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ اب میں آپ کو سامنے والی شکل کی طرف لے جاتا ہوں، اس کو ذرا زوم کریں، اور جہاں عین اور ہا لکھا ہوا ہے، مڈل حصہ، سینٹر، وہ لکھا ہوا ہے درمیان میں۔ یہ ہے عین۔ عین حلق کے درمیان یعنی سینٹر سے ادا ہوتی ہے۔ ہا، ہم پڑھ رہے ہیں ہا کے بارے میں، تو ہا بھی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہا ادا ہوگی۔ ہا کو ادا کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بہت ساری مرچیں کھا لی ہوں اور آپ کے حلق میں گرمی سی محسوس ہو رہی ہو، تو بندہ آواز نکالتا ہے حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ والی آواز جو ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس طرح آپ کو ہا جو ہے نا ادا ہوگی۔ یا حلق کے درمیان والے حصے کو تھوڑا سا دبائیں تو ہا ادا ہوگی۔ تو بچوں یہ ہے ہا، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آواز نکال کے بتائی نا، اس سے ہا کی آواز آتی ہے۔ یہ ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے شکل، یہ وسط حلق، حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہوتی ہے، حلق کے درمیانی حصے سے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو کا نشان، اور یہ آپ اس کا درمیانی حصہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں آپ حلق کے درمیان میں انگوٹھا رکھیں گے تو پڑھیں گے ہا ہا ہا، تو ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ اکیلے بیٹھیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کی پریکٹس کریں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کو میں ہا کی مکمل شکل دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہا کی مکمل شکل ہے، یہ ہے ہا کی مکمل شکل۔ جہاں آپ کو میرا یہ ہاتھ کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ہا بولتے ہیں، یہ ہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہا۔ یہ ہا کی شروع والی شکل ہے، یہ ہا کی درمیانی شکل ہے، یہ ہا کی آخر والی شکل ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب ہم یہاں چلے گئے، یہ آپ کو ہا کی شروع والی شکل ہے، یعنی ہا اگر حرف کے شروع میں آئے گا تو اس طرح آئے گا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے حوت ہا، حوت ہا، یہ ہا ہے، یہ اوپر میں نے اشارہ کیا ہوا ہے، یہ ہا کی درمیان والی شکل ہے۔ اب اس کے آگے ہم جاتے ہیں ہا کی درمیانی شکل میں۔ وہ ہا کی شروع والی شکل تھی، اور یہ ہا کی درمیان والی شکل ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں صحرا، تو یہ درمیانی شکل ہے۔ درمیان میں ہا اس طرح آتا ہے۔ درمیان میں ہا بچوں کس طرح آتا ہے؟ اس طرح آتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے لکھا ہوا ہے صحرا، یہ میں نے اوپر اشارہ بھی کر دیا، ادھر صاد ہے، ادھر را ہے، درمیان میں ہا آیا ہوا ہے۔ اور یہ ہا کی آخری شکل ہے، یعنی حرف کے آخر میں اگر ہا آئے گا تو اس طرح آئے گا، حرف کے آخر میں ہا آئے گا تو اس طرح آئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر ہم نے یہ با لام ہا لکھا ہوا ہے، بلح، یہ بلح، یہ ہا ہے، یہ ہا کی آخری شکل ہے۔ ہا اگر لفظ کے آخر میں آئے تو اس طرح آتا ہے۔
اب آگے ہم پریکٹس کریں گے. یہ دیکھیں ح حو حی ح حو حی ح حو حی حن حن حن. یہ ح کی کمپلیٹ شکل ہے, مکمل شکل. ح ح دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ ح شروع میں آیا ہوا ہے, ح یہ بھی ح حرف کے شروع میں ہے, یہ حرف کے شروع میں ح آیا ہوا ہے, یہ بھی ح حرف کے شروع میں آیا ہوا ہے, یہ بھی ح حرف کے شروع میں آیا ہوا ہے, یہ بھی ح حرف کے شروع میں آیا ہوا ہے, یہ بھی ح حرف کے شروع میں آیا ہوا ہے. تو بچوں کو کہیں کہ ان میں سے ح ڈھونڈیں, تو بچہ بغیر سوچے بغیر اٹکے بتائے کہ یہ ح ہے, یہ ح ہے, یہ ح ہے, یہ ح ہے, اور یہ بھی ح ہے. یہ ح کی شروع والی شکل ہے, یہ ح کی درمیان والی شکل ہے, میم فا کے درمیان میں ح آیا ہوا ہے. یہ تفاحتن, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی ح دو حرفوں کے درمیان میں آیا ہوا ہے. محفظتن, دیکھ رہے ہیں آپ. حذاءن, یہ حرف الحاء, ح کی شکلوں کے بارے میں. یہ آگے حمامہ ح شروع میں آئی ہوئی ہے, حقیبہ ح شروع میں آئی ہوئی ہے, حبل ح شروع میں آئی ہوئی ہے, حصیر ح شروع میں آئی ہوئی ہے, حافلہ ح شروع میں آیا ہوا ہے, یہ حلیب ح شروع میں آیا ہوا ہے, حدیقہ ح شروع میں آیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں ح ہے, حلیب. یہ شروع والی ساری شکلوں کی پہچان ہے. شروع میں ح اس طرح آتا ہے, یہ ساری مثالیں اسی کی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ح, یہ دیکھ لیں, یہ زبر کی ح کے اوپر زبر ہو یعنی فتحہ ہو تو ح اس طرح آتی ہے. یہ حبل ح کی شروع والی شکل, یعنی ح حرف کے شروع میں آئے تو اس طرح آتا ہے. اول الکلمہ, ہاں اول کلمے میں ح اس طرح آتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ح آیا ہوا ہے, حلزون ح ح حلزون. حبل, یہ آگے زیر کی مثالیں ہیں. یہ دیکھیں حصان حساءن, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. ح حی حصان, یہ زیر کی مثال ہے. حسام, یہ زیر کی مثال ہے. یہ حبوب, یہ زیر کی مثال ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں حلیب حلیب, یہ ح کی مثال ہے, شروع میں آیا ہوا ہے. ادھر بھی ح شروع میں آیا ہوا ہے. حدیقہ ح شروع میں آیا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ آگے پیش کی مثالیں ہیں. پیش حروف حروف. تمسح تمسح, یہ جیسے حنجرہ حنجرہ حنجرہ. حافلہ فرحان ممحا ممحا. حبوب حبوب حبوب, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. بلح اور بہت سارے ہوں تو حبوب حبوب. اور آگے یہ حذا حبر حبر حمار حصان, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب آگے ہم قرآن پاک میں سے وہ پڑھیں گے. اس کو ذرا میں زوم کرتا ہوں, یہ ذرا زوم کریں بیٹا. یہ دیکھیں آپ تسلی سے کہ یہ ح مفتوح یعنی زبر والی ح ہو تو اس کی مثال ہے حمیدہ حمیدہ حمیدہ. آگے چلیں. رحیمہ رحیمہ رحیمہ. آگے چلیں, یہ زیر کی مثال تھی. آگے پیش کی مثال. حکمن حکمن حکمن. آگے چلیں. یہ آگے ح ساکنہ کی مثال ہے کہ ح ساکن جو ہوتی ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے. احمد احمد ساکن ما قبل مفتوح. احمد احمد. آگے چلیں. احسان احسان. یہ ح ساکنہ سے پہلے زیر ہے, ساکن ما قبل مکسور. آگے چلیں. یہ ساکن حرف سے پہلے پیش آئی ہوئی ہے, ساکن ما قبل مضموم, یعنی ساکن حرف سے پہلے فتح آئی ہوئی ہے. ہاں جی,
تو جیسے محسن محسن، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اب قرآن پاک میں سے کوئی صفحہ نکالے اور بچوں کو کہیں کہ ہا کہاں کہاں آیا ہوا ہے، بچے بغیر سوچیں، بغیر ہونٹ ہلائے فوراً ان حرف کا رواں پڑھ دیں اور بتائیں کہ یہ ہا ہے، 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 یہ ہا کے شروع والی شکل ہے، یہ ہا کی درمیانی شکل ہے، اور یہ اپنا ہا کی شروع والی شکل ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ نے ہا کی مثالیں دیکھنی ہے، یہ ہا آخر میں آیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ تھا ہمارا بچوں آج کا سبق۔ ہا ادا ہوتی ہے وسط حلق، یعنی حلق کے درمیان سے، حلق کے سنٹر سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وہ میں نے پریکٹس آپ کو بتا دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور قرآن کریم کو سیکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ بچے جو ہے نا اس کو یاد کر سکیں۔ اور یہ بیچ میں نے عربی کے حروف بھی دیے ہیں، جو بندہ عربی سیکھنا چاہے وہ بھی اس سے عربی بھی سیکھ سکتا ہے، قرآن پاک بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ عربی زبان بھی سیکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اجازت چاہوں گا، آپ کا اپنا قاری محمد عمران۔